مولانا سید اطہر عباس رضوی بتاریخ 16 شوال 1382 ہجری میں سرزمین لشکری پور ضلع چھپرا صوبہ بہار پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید انور عباس رضوی کا شمار اپنے وقت کے متدین افراد میں ہوتا تھا۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن لشکری پور میں مہربان اساتذہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد بھارت کی ریاست اتر پردیش میں دریائے گنگا کے کنارے پر آباد دنیا کے مشہور و معروف قدیمی شہر بنارس کا رخ کیا اور وہاں جامع العلوم جوادیہ عربی کالج میں داخل ہو کر شمیم الملت کی سرپرستی میں جید اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بنارس میں چند سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد عازم لکھنؤ ہوئے اور نازمیہ میں امیر العلماء کی زیر نگرانی بزرگ اساتذہ کی خدمت میں زانوِ ادب طے کیے۔ سن 1982 عیسوی میں لکھنؤ کو ترک کر کے قم المقدسہ ایران کا رخ کیا۔ وہاں جید اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا اور سن 1993 عیسوی میں اپنے وطن واپس آئے۔ آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ حرم پناہی، ظفر الملت، امیر العلماء، شمیم الملت، آیت اللہ وجدانی فخر، مولانا سید احمد حسن بنارسی، مولانا رسول احمد رضوی، مولانا سید مرتضی نقوی، مولانا سید شاکر حسین امروہوی، مولانا شہنشاہ حسین، مولانا ممتاز علی اور مولانا ابن حیدر وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ علماء ایران و عراق نے آپ کو امور حزبیہ اور نقل روایت کے اجازات سے نوازا، جن میں سے آیت اللہ محمد علی عراقی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ محمد فاضل، آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ محمد علی شیرازی، آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی، آیت اللہ محمد رضا موسوی اور آیت اللہ محمد تقی کے نام سر فہرست ہیں۔ سن 1993 عیسوی میں ایران سے واپسی کے بعد مغربی بنگال کے شہر کلکتے میں تبلیغی فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ موصوف کلکتے کی بسراوی مسجد میں کئی برس تک امام جمعہ و جماعت کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ نے محراب عبادت کے ساتھ ساتھ منبر خطابت کو بھی تبلیغ کا ذریعہ قرار دیا اور مختصر عرصے میں وہ شہرت حاصل کی جو ہندوستان کی تاریخ خطابت میں کم نظیر ہے۔ کائنات میں آج تک ایک ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کر سکے جتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حالانکہ سرزمین کائنات میں ماں سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں جو ماں سے زیادہ پیار کر سکے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے کہ بچہ ہنستا ہے تو اس کو بھی قرار آتا ہے، ماں کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے۔ آپ نے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں اپنی خطابت کے جوہر دکھائے۔ مولانا اطہر کی خطابت میں موضوعات کا تنوع واضح طور پر دیکھنے کو ملتا تھا۔ آپ کو سننے والے افراد جانتے ہیں کہ مناسبت ہی کے عنوان پر پوری مجلس تمام کر دیتے تھے۔ سامعین بھی آپ کی خطابت کو بہت پسند کرتے تھے۔ موضوعات کا تنوع آپ کے وسیع المطالعہ اور وسیع الذوق ہونے کی دلیل ہے۔ موصوف نے اپنی زندگی کا آخری عشرہ محرم چھولس سادات میں خطاب کیا۔ کلکتے کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سن 1993 عیسوی میں آپ نے لڑکیوں کے لیے الزہرا ایجوکیشنل سینٹر کے نام سے ایک درس گاہ قائم کی اور اس درس گاہ کی مدیریت کی ذمہ داری آپ کی اہلیہ نے سنبھال لی، جس کو آج تک بحسن خوبی انجام دے رہی ہیں۔ مولانا اطہر عباس جب تک باحیات رہے اس درسگاہ کی سربراہی کرتے رہے اور آپ کی رحلت کے بعد درسگاہ کی سربراہی آپ کے فرزند مولانا مہر عباس رضوی نے اپنے ذمے لے لی اور اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ مولانا اطہر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ اطہر تخلص فرماتے تھے۔ ان کا ایک شعر کچھ اس طرح ہے: غیروں کا کیا گلہ کروں اپنوں سے جو ملا، نو کے زباں کا زخم کلیجے کے پار ہے۔ مولانا مرحوم شاعر، خطیب
اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بااخلاق، خوش مزاج، انتہائی ملنسار اور بے باک شخصیت کے مالک تھے۔ اسی لیے مغربی بنگال کے مومنین موصوف کو خمینی بنگال کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اپنے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور ان کی اصلاح و تربیت کرنے کی کوشش آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ موصوف مجلس علماء ہند کے سیکریٹری تھے اور اپنے فریضے کو بحسن خوبی انجام دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں اور 2 بیٹوں سے نوازا جو مولانا سید مہر عباس عرف جواد اور رضا عباس کے نام سے معروف ہیں۔ موصوف نے اپنے سارے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ افسوس، یہ برجستہ خطیب اور بے باک عالم دین بتاریخ 18 ذی الحجہ سن 1438 ہجری بروز اتوار حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مغربی بنگال کے شہر کلکتے میں خاموشی کی نظر ہو گیا۔ چاہنے والوں کا مجمع شریعت کدھے پر امڑ پڑا۔ 20 ذی الحجہ کو غسل و کفن کے بعد پہلی نماز جنازہ شمیم الملت اور دوسری نماز جنازہ آفتاب شریعت مولانا کلب جواد کی اقتداء میں ادا ہوئی اور مٹیا برج کلکتے کے قبرستان محمدی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی مجلس چہلم مولانا عقیل الغروی اور مولانا ڈاکٹر کلب صادق نے خطاب فرمائی۔